زیادہ طاقتور شیر کو مانا جاتا ہے، جنگل کا راجا ہے۔ ہاتھی بھی بہت طاقتور ہے، گینڈا بھی طاقتور ہے، مگرمچھ بھی طاقتور ہے، مگر باوجود اس کے انسان اتنا طاقتور ہے، شیر کو بھی گلے میں رسی باندھ کے سرکس پہ نچاتا ہے، ہاتھی کے سر پہ بیٹھ کر کے جہاں چاہتا ہے گھماتا ہے، مگرمچھ اور گینڈا کو بھی باضابطہ طور پر وہ پنجرے میں بند کر کے رکھتا ہے، گویا یہ کہ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی اور نہیں ہے۔ وہ انسان جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب کی طرف سے جس نے تجھے پیدا کیا بہت ٹھیک ٹھیک بنایا اس نے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا رب نے اس شکل میں تیری ترکیب فرمائی۔ کنز الایمان کانفرنس ہے، اس لیے قرآن کا ترجمہ کنز الایمان ہی میں دیکھا کیجیے۔ کیونکہ اردو زبان کی شہکار، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مقدس اگر بفرض محال اردو زبان میں آتا تو کنز الایمان کو یہ درجہ حاصل ہو۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ نے اپنے تقریباً 68 سالہ حیات طیبہ کے جو دن رہے ہیں، امت مسلمہ کو ہر 4 گھنٹے پہ امام احمد رضا نے ایک کتاب عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کو دنیا نے پیر کی حیثیت سے نہیں پہچانا ہے، اعلیٰ حضرت دنیا کے نقشے پہ پہچانے گئے علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اور حق گوئی کی بنیاد پر، احقاق حق اور ابطال باطل کی بنیاد پر، دنیا کے نقشے پہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی سائنسداں ہوتا تو امام احمد رضا کی بارگاہ کا خوشاچی ہوتا۔ مگر افسوس یہ کہ جس مرد قلندر نے دنیا کے نقشے پہ اہل سنت والجماعت کو ایک نئی سمت اور ایک نئی شناخت عطا فرمائی، اس مرد قلندر کو ہم نے صرف دعا تعویذ میلاد فاتحہ نظر و نیاز کی حیثیت سے دنیا کے سامنے متعارف کروایا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ لوگ جو امام اہل سنت کے سامنے بالکل بونے ہیں، ان کی جماعت کے لوگوں نے ان کی کتابوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا، دنیا نے سمجھا ان سے بڑا کوئی رائٹر نہیں ہے۔ اور جس قوم کے پاس اتنا عظیم ترین ذخیرہ علم و فضل کا مکتوبات اعلیٰ حضرت کی شکل میں موجود ہے، اب تک آدھی سے زیادہ کتابیں چھپ نہیں سکی ہیں۔ جتنے بھی رائٹر ہمارے اہل سنت والجماعت کے آج کی تاریخ میں دکھتے ہیں، 50 ورق کی ایک کتاب لکھتے ہیں حضرت تو 5 ورق پہ تقریضات جلیلہ ہوتی ہیں۔ ہاں یہ حضرت ہے، علامہ ہے، فہامہ ہے، آسمان سے کودے ہیں، زمین سے نکلے ہیں۔ کتابوں سے نکال کر کے کچھ ترتیب دے لینے کا نام تصنیف نہیں کہلاتا ہے۔ اپنی شخصیت کو چمکانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے
بہت سارے لوگوں نے کتابچے شائع کی، کاش امام اہل سنت کی کتابوں کو صحیح معنوں میں دنیا کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے دنیا میں بکھیر دیا گیا ہوتا۔ اللہ کی عزت کی قسم اتنے بڑے جلسے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ ہمیں پوری رات چیخ پکار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، مگر اے بسا آرزو کی خاک شدہ لوگ بریلی شریف کو کس حیثیت سے پہچانتے اور پہچانواتے ہیں؟ بولے بریلی شریف وہ جہاں پر انگوٹھیاں ملتی، بریلی شریف وہ جہاں پر چاندی کے پترے پہ تعویذات لکھی جاتی، بریلی شریف وہ جہاں پر یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے، جبکہ بریلی شریف وہ نہیں ہے۔ جو بریلی کی شناخت اور پہچان قائم ہوئی ہے علم و فضل و تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، مگر ہم نے اسے پردے خفا میں رکھا ہوا ہے، اور بریلی کا پرچم اٹھا کر کے اپنے چہرے پر بریلی کا غازہ مل کر کے دنیا نے اپنی دنیا تو چمکائی ہے، مگر امام احمد رضا کی نمک حرامی کی ہے۔ کاش ہمارے علماء بیدار ہوں، جاگرک ہوں، ذمہ دارانہ انداز میں اٹھ کر کے باطل افکار و نظریات کے پراخچے اڑا کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کی اصلی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اے دنیا والو، مسلک اعلیٰ حضرت وہ نہیں ہے جو تم تک پہنچایا گیا، مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے جس کو کلین طور پر ہم دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے دنیا نے پیری مریدی پہ بہت چمکائی ہے، جبکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ امام احمد رضا نے پیری مریدی کو نہ تو اولیت کی منزل میں رکھا، نہ ثانویت کی منزل میں، نہ ثالثہ، کوئی منزل میں تھی نہیں ہے سوچ اعلیٰ حضرت کی۔ اگر وہ مرید کرتے نا تو بریلی میں بہت بڑا ان کا بنگلہ ہوتا اور محل ہوتا، مگر وہ لوگ جو ان کے خوشاچی ہیں، افسوس یہ ہے اتنے بنگلے اور اتنی جائیداد ہے، کسی بھی پوائنٹ پر بولنے سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ تلاشی شروع ہو جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے یہاں کے حالات دیکھ کر کے کہ یہاں پر ہندو مسلم سارے لوگ بہت محبت سے مل کے رہتے ہیں۔ اسلام اسی مذہب کا نام ہے، جیو اور جینے دو۔ زندہ باد۔ یہ وہ خوبصورت کانسیپٹ تھا کہ عربستان کی گلیوں سے اسلام نکل کر کے صرف 1446 سال کی مدت میں دنیا کے نقشے پر بدر کے 313 مجاہدین کی اولادیں آج 3 ارب کی تعداد میں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح سے دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے، بدقسمتی سے ایسے ہی ہر 5واں مسلمان دلال اور مخبر۔ ہمیں اپنے صفوں کے اندر جو دراڑ ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی اجتماعیت کو اور ٹھوس اور مضبوط مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ امام اہل سنت نے چند افراد تیار کیے تھے، مگر جو جہاں بیٹھا اس نے منزل بنا کے چھوڑا ہوا۔ آج کوانٹٹی میں مرید ہیں لوگوں کے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 5 کروڑ۔ میں کہتا ہوں ایک نمونہ جو خواجہ معین الدین چشتی کی شکل میں عثمان ہارونی نے بنایا تھا، کوانٹٹی نہیں کوالٹی بنائی تھی۔ دنیا کے سارے پیروں کے مرید ایک طرف،
خواجہ عثمان ہارونی کا ایک نمونہ ایک طرح. واہ 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 ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. وہ کوانٹٹی بھی یقین نہیں رکھتے تھے، کوالٹی بناتے تھے. اور کوالٹی وہ ہوتی ہے جس کا تقابل کوئی نہیں کر سکتا. شاید ایک کھیتی باڑی کا کام یہاں ہوتا ہے، کھیت ہے، کبھی گیہوں بویا جاتا ہوگا، کبھی دھان بویا جاتا ہوگا. آپ بتائیے جب آپ گیہوں کی کاشت کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ گیہوں حاصل کرنا. لیکن جب آپ کا گیہوں کھیت میں پک جائے اور تھریشر کے ذریعے سے بھوسا اور گیہوں کو الگ کیا جائے اور دونوں کی ڈھیری لگائی جائے، کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھوسا زیادہ ہے کہ گیہوں زیادہ ہے؟ دونوں کی ڈھیری لگائیے تو گیہوں کا جو ڈھیر ہے وہ زیادہ ہے یا بھوسے کا زیادہ ہے؟ بھوسے کا زیادہ. تو کسان نے گیہوں کی کاشت کی تھی گیہوں حاصل کرنے کے لیے، گیہوں تو کم ہو گیا، بھوسا زیادہ ہو گیا، تو اگلے سال اسے گیہوں کی کاشت نہیں کرنی چاہیے. مقصد فوت ہو گیا نا. ایسے ہی روئی کی کاشت ہوتی ہے، کپاس کی. جب روئی الگ کی جاتی ہے ڈنٹل سے اور ڈنٹل سائیڈ میں کیا جائے، کپاس تو تھوڑی سی رہتی ہے، ڈنٹل بہت زیادہ ہوتا ہے. کسان نے کپاس کی کاشت کی تھی، روئی حاصل کرنے کے لیے، کپاس لینے کے لیے روئی تو کم ہوئی، ڈنٹل سے پورا کھیت بھر گیا. آئندہ کاشت اس کی بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنے گھر میں چلے آئیں آپ، روزانہ لوگ اپنے بھینس کا دودھ نکال کر کے اور اسے آگ پہ تپاتے ہیں مکھن نکالنے کے لیے. دن بھر رات بھر وہ آگ کے اوپر تپتا ہے دودھ تپیلی میں، اور صبح جب اسے بلویا جاتا ہے تو مکھن تو 100 گرام نکلتا ہے اور مٹھا سے پورا برتن بھر جاتا ہے. تو آپ نے دودھ جمایا تھا مکھن کے لیے، مکھن تو 100 گرام ملا آپ کو اور مٹھے سے پورا برتن بھر گیا. تو اب آئندہ آپ کو دودھ بھی نہیں جمانا چاہیے. مگر اتنا ضدی انسان ہے، روز دودھ جماتا ہے، ہر سال کاشت کرتا ہے کپاس کی، گیہوں کی. وجہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ ہمیشہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کبھی کبھی کوالٹی دیکھی جاتی ہے. گیہوں کے مقابلے میں بھوسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کپاس کے مقابلے میں ڈنٹل کی کوئی حیثیت نہیں. 100 گرام مکھن کے مقابلے میں پورے مٹکا بھر کر کے چھاچھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے ہی جو اللہ والے رہے نا، انہوں نے کوانٹٹی نہیں دیکھی ہے، کوالٹی بنائی ہے. رب یہ دنیا بنائی تھی اپنے محبوب کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے. اور اس کے محبوب نے اپنے رب کو ایک سجدہ کر لیا، دنیا بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. دنیا بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. اس لیے کہ محبوب کا سجدہ اتنا معیاری ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی سجدہ لایا نہیں جا سکتا. جس کے بارے میں اللہ فرماتا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اے پیارے محبوب، جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے رب کے دربار میں تو تیرا رب صرف تجھی کو دیکھتا ہے، صرف تجھی کو دیکھتا ہے. اور جس وقت تو اپنے احباب کے ساتھ جھرم مٹ مار کے رب کو سجدہ کر رہا ہوتا، تب بھی تیرا پروردگار صرف تجھ کو دیکھتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہے بھی کیا چیز دیکھنے کے لائق محبوب کے سوا؟ ہے کہ نہیں؟ ہر شخص کو اپنا محبوب بڑا عزیز ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا دلارا ہوتا ہے. لوگ بہت پیار کرتے ہیں اپنے محبوب سے. اے دنیا کے لوگوں، اللہ کا بھی ایک محبوب ہے، وہ بھی اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے. اللہ جب دیکھتا ہے تو اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. یوں تو ہمیشہ دیکھتا ہی رہتا ہے، مگر اپنے محبوب کی جو اس نے قدر و منزلت بڑھائی ہے نا، اس محبوب کو آپ بھی جس نے بھی دیکھا نا، ایک جھلک ایمان کی نظر سے مصطفیٰ کا جمال جہاں آرا دیکھنے والا بندہ صحابیت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے. اور صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں کہ جو زندگی میں ایک مٹھی جو
صدقہ کر دے اللہ کے راہ میں، پوری دنیا زمین بھر کا سونا